السلام علیکم ناظرین۔ بہت پرانی بات ہے جو کشمیر کے پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ خوبصورت جگہ جہاں سے کشمیر کی اونچی اونچی پہاڑیاں بھی دور سے نظر آتی تھی۔ انہی اونچی نیچی پہاڑیوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس گاؤں کا نام تھا بلاسپور۔ پہاڑی علاقوں میں گھر ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے تھے اور اس گاؤں میں بھی گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ بلاسپور میں مشکل سے 40 یا 45 گھر تھے۔ اس گاؤں میں ایک نائی بھی رہتا تھا۔ نائی کا نام اقرار تھا۔ گاؤں میں سب اسے اقرار نائی کہتے تھے۔ وہ نیک اور شریف اللہ پر بھروسہ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اس کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ اللہ نے اسے 5 بچوں سے نوازا تھا۔ اس کی بیوی بھی بڑی ہی ہوشیار اور عقل مند عورت تھی۔ اقرار نائی کی ابھی جوانی بھی ٹھیک طرح نہیں گزری تھی کہ اسے ایک گہرا جھٹکا لگا۔ اس کی زندگی کا ہمسفر اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ نائی کی بیوی بیچاری کو بخار نے گھیر لیا۔ گاؤں کے حکیم کو بھی دکھایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی اسپتال تک لے جانے کی نوبت نہیں آئی کہ نائی کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اقرار نائی کو بڑا صدمہ لگا۔ نائی کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ بچے زیادہ بڑے بھی نہیں تھے۔ 3 بیٹے اور 2 بیٹیوں میں بڑی بیٹی 12 سال کی ہی تھی۔ نائی اب گھر کے کام بھی کرتا اور باہر روزی روٹی کمانے کے لیے بھی گاؤں جاتا۔ لوگوں نے اسے صلاح دی کہ وہ دوسری شادی کر لے مگر نائی نے صاف انکار کر دیا۔ نائی بہت محنت کرتا مگر اتنا ہی کما پاتا کہ اسے اور اس کے بچوں کو بس 2 وقت کی روٹی مل سکے۔ گاؤں والوں نے نائی کی کچھ تو مدد کی مگر وہ بھی کب تک مدد کرتے؟ آخر خود کی محنت کے بغیر کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ نائی نے سوچا کہ اس گاؤں میں تو تھوڑے ہی گھر ہیں، ہر روز کوئی بال یا داڑھی بنوانے بھی نہیں آتا، اس لیے کیوں نہ دوسرے گاؤں میں کام کر کے قسمت آزمائی جائے۔ اب دوسرا گاؤں پہاڑی کے نیچے تھا جو نائی کے گاؤں بلاسپور سے 9 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس زمانے میں دوسرے گاؤں جانے کے لیے بیل گاڑیوں کا سفر ہوتا تھا مگر بلاسپور گاؤں میں کسی کے پاس بیل گاڑی بھی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ تو پہاڑی علاقہ تھا۔ نائی صبح صبح اٹھتا، ضروری کام کرتا، بچوں کو کھانا بنا کر کھلاتا اور بچوں کو گھر میں اندر رہنے کی ہدایت دے کر آس پاس کے پڑوسیوں کو بھی کہہ دیتا کہ بچوں کا تھوڑا دھیان رکھے۔ وہ اندھیرے میں اپنے سامان کا تھیلا لے کر جنگل کے بیچ سے ہو کر دوسرے گاؤں کی اور چل پڑتا۔ پہاڑیوں سے نیچے اترنے کے بعد اسے ایک چھوٹی سی ندی کو بھی پار کرنا پڑتا تھا اور پھر 2 میل جنگل کا راستہ طے کرنے کے بعد دوسرے گاؤں پہنچتا تھا۔ دوسرے گاؤں میں جا کر کام کرنے سے اس کی مالی حالت میں کافی سدھار آ گیا تھا۔ بس مشکل سے جو تھی وہ صرف آنے جانے کی تھی مگر نائی کو اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ دوسرے گاؤں میں کام کرتے ہوئے نائی کو اب 7 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن نائی دوسرے گاؤں سے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا۔ ندی پار کرنے کے بعد نائی اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک پیڑ پر پڑی جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پیڑ پر بیٹھی ایک خوبصورت نوجوان عورت نائی کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ نائی ڈر گیا۔ وہ لپک کر آگے بڑھنے لگا تو پیچھے سے بڑی ہی سنجیدگی بھری آواز اقرار نائی کے کانوں میں پڑی۔ نائی بولا، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ وہ عورت بولی، میرا نام شبینہ ہے، میں سلطان پور میں رہتی ہوں۔ نائی اپنے ذہن پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سلطان پور نام کا گاؤں تو آس پاس ہے ہی نہیں، یہاں کے آس پاس کے گاؤں کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی، گاؤں تو یہی ہے بس تمہیں پتا نہیں۔ نائی بولا، میں کیا کروں؟ عورت بولی، اقرار میں تمہیں ہر روز یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوں، آج بات کرنے کو دل چاہ رہا تو چلی آئی۔ نائی بولا، گھر میں میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جلدی جانا ہے، میرے پاس اب بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نائی اتنا کہہ کر آگے چل دیا۔ وہ گھر گیا اور کھانا بنا کر بچوں کے ساتھ کھانا کھا کر سو گیا۔ اس نے اس عورت والی گھٹنا کے بارے میں زیادہ سوچا نہ تھا۔ اگلے 2-3 دن تک نائی کو وہ عورت نہیں ملی کیونکہ دن اب جلدی جلدی ڈھلنے لگا تھا۔ نائی اب اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی لال ٹین رکھنے لگا۔ 4-5 دن کے بعد وہ عورت نائی کو اسی جگہ پر ملی۔ آج نائی کو وہ عورت لال ٹین کی روشنی میں خوفناک سی دکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو نائی ڈر گیا اور بولا، میرا راستہ چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ عورت نے کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نائی بولا، کیا بات کرنی ہے؟ تم کسی بھی وقت گھر سے نکل آتی ہو، کیا تمہارے گھر والے تمہیں روکتے ٹوکتے نہیں؟ عورت بولی، مجھے کون روک سکتا ہے؟ نائی نے کہا، تو پھر تمہارے گھر والے لاپرواہ ہیں۔ عورت بولی، اقرار جی، مجھے کوئی روک ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تمہیں دل سے پسند کرتی ہوں۔ میں تمہیں پچھلے 2 مہینوں سے یہاں سے گزرتے دیکھ رہی ہوں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار یہاں سے گزرتے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ نائی نے گھبرا کر کہا، اللہ کی بندی، میرے 5 بچے ہیں، میرے پاس
ان باتوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ عورت بولی، اقرار تم کچھ نہ کہو، میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کی اس بات پر نائی ہکا بکا رہ گیا۔ نائی بولا، میں تمہیں جانتا تک نہیں، شادی کی بات تو بہت دور، میں اپنے بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا ہوں، شادی کا بوجھ اٹھانا اب میرے بس میں نہیں۔ عورت بولی، اقرار اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو تمہارے گھر کی حالت کو اچھی سے سدھار سکتی ہوں۔ نائی نے کہا، ارے واہ، تمہارے پاس کیا الادین کا چراغ ہے؟ عورت بولی، سوچ لو، اقرار میں تمہیں یہی ملتی رہوں گی۔ اتنا کہہ کر عورت درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ نائی نے بھی بڑبڑاتے ہوئے اپنی راہ لی، پاگل عورت ہے۔ اگلے روز پھر اسی جگہ وہ عورت نائی سے بولی، اقرار کیا تم نے سوچا؟ نائی نے بولا، تمہیں میرے اندر کیا نظر آیا جو مجھے پریشان کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ میرے 5 بچے ہیں، تمہارے گھر والے راضی بھی نہیں ہوں گے۔ عورت بولی، تم ان کی فکر چھوڑو، بس یہ بتاؤ کہ شادی کرو گے یا نہیں؟ نائی نے جواب دیا، نہیں۔ عورت نے کہا، سوچ لو، اقرار تمہارے پاس ابھی وقت ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر واپس چلی گئی۔ اگلے دن نائی کا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگا۔ وہ جس گاؤں میں کام کرنے جاتا تھا، اس گاؤں میں ایک بوڑھا بزرگ عمر دراز آدمی بھی تھا۔ نائی اب اس کے پاس گیا اور خود کے ساتھ ہو رہی وہ ساری کہانی کہہ سنائی۔ وہ بزرگ بولا، اقرار میں نے بھی سلطان پور نام کا گاؤں آج تک نہیں سنا۔ بزرگ نے کہا، اقرار اگر آج وہ تمہیں ملے تو اسے باتوں میں الجھا کر رکھنا اور اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنا کہ وہ اپنی پلک جھپکاتی ہے یا نہیں۔ ایک بات اور، تم اس کے پاؤں بھی دیکھنا کہ پنجے کون سی طرف ہے، کل آ کر تم مجھے یہ سب بتانا۔ اتنا کہہ کر بزرگ کچھ سوچنے لگا۔ نائی نے اب اپنی لانٹین لی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ نائی جب ندی پار کر کے اس جگہ پہنچا تو وہ عورت وہیں اس پیڑ پر بیٹھی نظر آئی۔ نائی نے اسے دھیان سے دیکھا، وہ پیڑ سے نیچے اتری اور نائی کے پاس آ گئی اور بڑے پیار سے بولی، اقرار تم نے آج بہت دیر کر دی۔ نائی بولا، ہاں آج کام زیادہ تھا۔ نائی اس کی آنکھوں کو دھیان سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور ساتھ ساتھ دہشت بھی تھی۔ نائی ایک بار تو چکرا گیا، پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس کے پیروں کی اور دیکھنے لگا، مگر اس کے لمبے لہنگے کی وجہ سے پیروں کو دیکھ نہیں پایا۔ پھر نائی کو اچانک کچھ سوجھا اور وہ بولا، ارے میں آج تمہارے لیے پائل لایا ہوں۔ اتنا کہہ کر نائی اپنے تھیلے کو جھوٹ موٹ ہی ٹٹولنے لگا۔ عورت نے خوشی سے اپنے لہنگے کو اوپر کیا اور بولی، لاؤ لاؤ تو پہنا دو مجھے۔ نائی نے جب دیکھا تو ڈر کی وجہ سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ پھر جلدی سے بولا، ارے لگتا ہے دکان پر بھول آیا ہوں، کل لاؤں گا۔ عورت نے خوشی سے کہا، ٹھیک ہے اقرار، کل ضرور لے کر آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت پیڑوں کے جھونڈوں میں چلی گئی۔ نائی جلدی جلدی ہانفتے ہوئے اپنے گھر پہنچا۔ سب کام کیے، چارپائی پر لیٹا تو ساری رات نیند نہیں آئی۔ اب اگلے روز اپنے کام سے نمٹا اور دوسرے گاؤں پہنچا تو سیدھا بزرگ کے پاس گیا اور کل کی ساری گھٹنا بتائی۔ بزرگ نے کہا، مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ نائی بولا، کیا مطلب؟ بزرگ بولا، اس نے تمہیں اپنے گاؤں کا نام سلطان پور بتایا ہے، دراصل اس نے اپنی دنیا کے گاؤں کا نام تمہیں بتایا ہے۔ ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، کبھی کبھی غلطی سے وہ ہماری دنیا میں آ جاتے ہیں۔ نائی بولا، جی آپ مجھے صاف صاف بتائیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بزرگ بولا، اقرار تم جسے عورت سمجھ رہے ہو، دراصل وہ ایک بھوتنی ہے جو تم سے سچی محبت کر بیٹھی ہے۔ بزرگ کی بات سن کر نائی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ نائی بولا، تو اب میں کیا کروں؟ بزرگ بولے، وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اگر تم اس کا کہا نہیں مانو گے۔ نائی بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا، تم اسے میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا کر اس کے بال کاٹ لینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ بھوتنی کے بال کاٹنے پر وہ غلام بن جاتی ہے اور پھر وہ تمہارے قبضے میں ہو جائے گی، کبھی تمہارے خلاف نہیں جا پائے گی۔ مگر یاد رکھنا، کٹے ہوئے بال اس کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، ایسی جگہ بالوں کو چھپا دینا جہاں انہیں وہ ڈھونڈ نہ سکے۔ نائی نے کہا، میں اسے غلام نہیں بنانا چاہتا بلکہ اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ بزرگ بولا، اس سے چھٹکارا پانا اتنا آسان نہیں ہے، تم اس سے محبت کی باتیں کرو، جب وہ تمہارے قابو میں آ جائے گی تو اپنے بارے میں سچ سچ بتا دے گی۔ میری مانو تو اسے بس میں کر کے دیکھو، اس کے علاوہ وہ تمہیں ہر حال میں برباد کر دے گی۔ اگر تم اس کے کہنے میں نہ چلو گے تو تمہیں نقصان ہو کر رہے گا۔ نائی اب دن بھر سوچتا رہا اور جب شام ڈھلی تو اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ آج وہ عورت پھر اسے اسی جگہ پر ملی، خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ نائی اسے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا راز اب جان چکا ہے۔ نائی کے من میں اب اس کے بال کاٹنے کی خرافت چل رہی تھی۔ ارے تمہاری پائل، نائی یہ کہتے ہوئے اپنے تھیلے کو زمین پر رکھ کر اسے ٹٹولنے لگا۔ تبھی وہ عورت پائل کو دیکھنے کے لیے نیچے جھکی تو نائی نے اپنے استرے سے اس کے چہرے کے پاس لٹکتی بالوں کی لٹ کو جھٹ سے کاٹ لیا۔ عورت اب زور زور سے رونے لگی۔
اور ڈراونے روپ میں آ گئی۔ نائی کو بڑا ڈر لگا تھا۔ عورت بولی، اقرار تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے میری محبت کا فائدہ اٹھایا ہے، میں تو ویسے بھی تمہاری غلام تھی، مگر یہ تم نے میرے بال کاٹ کر اچھا نہیں کیا۔ نائی بولا، اچھا تو پہلے تم اپنے اسی روپ میں آؤ اور اپنے بارے میں سب بتاؤ۔ عورت اپنی خوبصورت روپ میں آئی اور کہنے لگی، میرا نام ثانیہ ہے، ہماری بستی سلطان پور ہے۔ ایک دن میں گھومتی ہوئی ادھر آ نکلی، میں نے جب تمہیں شام کو یہاں سے گزرتے دیکھا تو تم پر فدا ہو گئی۔ اب تو میں تمہاری غلام ہوں، بتاؤ تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ نائی نے کہا، اب مجھے تم سے کوئی خوف نہیں ہے، میں تمہیں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں، مگر میرے بچوں کے سامنے اپنے اصلی روپ میں کبھی بھی آنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی میرے بچے تمہارے الٹے پاؤں نہ دیکھ پائیں، اور گاؤں میں بھی تمہارے راز کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو کہ تم میرے قابو میں ہو۔ عورت بولی، ہاں میں جانتی ہوں، اگر تم میرے بال بھی نہ کاٹتے تو بھی میں تمہارا ہر کہنا پورا کرتی، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے میں خوش ہوں۔ نائی نے کہا، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، میرے بارے میں کوئی غلط خیال بھی مت لانا۔ عورت نے کہا، جو حکم آپ کا۔ وہ سراخوں پر۔ نائی بولا، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ نائی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ گھر پہنچے تو اس کی بیٹی نے پوچھا، ابا یہ کون ہے؟ نائی نے کہا، بیٹا یہ تمہاری نئی ماں ہے۔ بچے گھر میں ماں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ نائی کھانا بنانے لگا تو عورت بولی، آج سے تم کھانا بنانے کے جھنجھٹ سے آزاد ہو، گھر کے کام کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ سچ میں نائی کی دنیا ہی بدل گئی، سب کام گھر کے اپنے آپ ہونے لگے۔ نائی نے اپنے بچوں کو سختی سے کہا کہ ماں کے بارے میں باہر کسی کو نہیں بتانا۔ بچے اب گھر سے باہر کھیلنے جاتے تو لوگ یہ دیکھ کر حیرانی میں پڑ جاتے کہ اب بچے نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے رہنے لگے ہیں، گھر بھی ہمیشہ صاف ستھرا رہنے لگا ہے۔ اصل میں وہ عورت دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی عورت کو نائی کے کاٹے گئے بالوں کا بڑا افسوس ہوتا تھا، کیونکہ اب وہ اپنوں سے نہیں مل سکتی تھی، اپنی دنیا میں نہیں جا سکتی تھی۔ نائی نے وہ بال ہنڈیا میں ڈال کر گھر کی ایک دیوار کے پاس دبائے ہوئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہونے لگے تو لوگوں نے بچوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہیں تیار کون کرتا ہے اور کون تمہارے گھر کا کام کرتا ہے۔ بچوں نے کہہ دیا کہ ہماری ماں ہمیں تیار کرتی ہے۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کی ماں کو مرے ہوئے تو سالوں بیت گئے۔ پھر ایک دن شام کو پڑوس کی ایک عورت چپکے سے نائی کے گھر میں تاک جھانک کرنے لگی۔ بس اس عورت سے اسی دن بھول ہو گئی کہ اس پڑوسن کو سبزی کاٹتے ہوئے اس کے الٹے پیر نظر آ گئے۔ پڑوسن تو وہی بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو گھر جا کر اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ اس کا شوہر بولا، اب یہ بات دوبارہ اپنے منہ پر مت لانا، اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو کوئی گاؤں میں ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ پڑوسن بولی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ پھر کئی دنوں تک پڑوسن اور اس کا پتی نائی کے گھر میں تاک جھانک کرنے لگے تو ایک دن اس پڑوسن کے شوہر نے بھی اس عورت کو دیکھ لیا۔ پھر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، سب نائی کے گھر کو بھوتنی کا گھر کہنے لگ گئے۔ نائی کا گھر اب بھوتنی کے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اڑتے اڑتے یہ بات نائی کے کانوں میں بھی پہنچ گئی تو نائی بڑا گھبرایا اور گھر جا کر عورت سے بولا، میرے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر مت ہونے دینا۔ عورت بولی، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے کئی سال تمہارے یہاں تمہارے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ہے، اب تو مجھے آزاد کر دو۔ مگر نائی اب اس کا عادی ہو چکا تھا، جب ہر کام تیار ملے تو کون پاگل اسے آزاد کرے۔ نائی نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد نائی کا سب سے چھوٹا لڑکا اسی دیوار کے پاس گیا جہاں نائی نے عورت کے بال ہنڈیا میں ڈال کر چھپائے تھے۔ کھیل کھیل میں وہاں سے مٹی کھودنے لگا۔ مٹی کھودتے کھودتے دیر ہو گئی تو عورت اس لڑکے کے پاس اسے کچھ کھانے کو دینے کے لیے آئی۔ تبھی اس عورت کی نظر اس ہنڈیا پر پڑی۔ نائی کا بیٹا بھی بولا، دیکھو ماں، اس ہنڈیا میں کیا ہے، میں کب سے اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عورت نے ہنڈیا کو باہر نکالا تو اپنے کٹے بال پائے تو اس نے فوراً انہیں چولہے میں ڈال کر جلا دیا۔ اب عورت نائی کی قید سے آزاد تھی۔ نائی اب شام کو گھر آیا تو عورت بولی، اقرار مجھے اب یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنوں کی یاد آ رہی ہے اور تمہارے بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں۔ اگر میں تمہاری غلامی رہی اور اس دوران اگر تم اس دنیا سے چل بسے تو میں یہیں اسی گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں گی۔ نائی بولا، ہرگز نہیں۔ عورت بولی، میں تو تمہارے دل کی بات لے رہی تھی، میں تو اب آزاد ہوں، تم ان بالوں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ میں جانے سے پہلے تمہارے لیے اس ہنڈیا میں کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیونکہ میں تو تم سے سچی محبت کرتی ہوں اور تم نے مجھے محبت کی نظر سے دیکھا تک نہیں، لیکن اپنی محبت کی وجہ سے میں تمہیں اتنا کچھ دے جاؤں گی کہ تمہاری اگلی زندگی آرام سے کٹے گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ اسے آواز دیتا رہ گیا۔ نائی اپنا سر پیٹ پیٹ کر رونے لگا۔ نائی نے ہنڈیا کو تلاش کیا تو اس میں ڈھیر سارے سونے کے سکے نکلے۔
اسی گاؤں میں رہتے رہتے وہ اس کلنک کو دھو نہیں سکا. لاکھ کوشش کی صفائی دینے کی، مگر لوگ پھر بھی اس کے گھر کو بھوتنی کا گھر کہنے لگے. آخر میں نائی نے شہر میں دوسرا گھر لے لیا اور بچوں کے ساتھ وہی رہنے لگا. اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.